مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اینڈ خوش آمدید محفل سکون پاورڈ بائی جے ڈاٹ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس سفر میں اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اپنے حبیب کی، قرآن کی اور عام زندگی کے باتوں میں جو اس وقت ایشو چل رہے ہیں اس پہ بات کرنے کی۔ اور یہ کیونکہ اب ختم گھڑیاں ہونے والی ہیں، میچ ختم ہونے والا ہے رمضان کا، تو ہم تو کرکٹرز ہیں، ہم اسی ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ اب باری آ گئی ہے مین آف دا میچ لینے کی۔ واٹ از دیٹ مین؟ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ اب موقع آ گیا ہے۔ ہم نے علماء کرام، مفتی حضرات سے، اسپیشلی مفتی نجیب صاحب سے یہ سنا ہے کہ اس رات کو ضائع نہ کرنا۔ یہ مزدوری کی رات ہے، لینے کی رات ہے، کیونکہ جب اکثر ہوتا ہے کئی دفعہ اگر میں اس لین میں نہ کھڑا ہوں جہاں پہ مجھے پیسے ملنے ہیں، مجھے مزدوری ملنے ہیں، مجھے انسینٹو ملنے ہیں، تو مجھے میرا کیا بنے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آخری گھڑیاں اس کو کیسے کیش کیا جاتا ہے؟ وہ ہم نے سنا ہے نا علماء کرام، مفتی حضرات سے کہ دعا مانگا کرو اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 95 سال کا بھی نان بلیور اللہ کو نہیں جانتا، 95 سال کا 95 ایئرس اسٹے اوے فرام اللہ، اور مرتے وقت کلمہ نصیب اللہ اس کو دے دے، پاس ہو گیا، جیت گیا وہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے اس سفر میں، جس کا سفر کا آغاز ہم نے شروع کیا، مفتی نجیب صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو سو مچ، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو آل دا پیپل بہائنڈ دا سین، ڈیڈیکیٹلی جنہوں نے ہمارا خیال رکھا، ہمارے کپڑوں کا، پانی کا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں وہ میری قمیض کا باہر کا حصہ، اور جو ان کی مدد اور نصرت کرتے ہیں دین کا کام کرنے والوں کی، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت کرتے ہیں، وہ قمیض کا اندر کا حصہ۔ واٹ از دیٹ مین؟ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کی خدمت اور مدد کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی کے جسم مبارک کے قریب ہیں زیادہ۔ تو اس لیے انصار کو زیادہ اللہ کے نبی نے محبت فرمائی، کیونکہ انہوں نے مہاجرین کا بہت ساتھ دیا تھا۔ تو اس لیے جتنے بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں جنہوں نے ہمارے بہائنڈ دا سین کام کیا، مفتی صاحب نے ویسے دعا دے دی جے ڈاٹ کی پوری ٹیم کو، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو فار دیم آلسو، بیکاز دے ہیلپ اس آل آؤٹ۔ دوسرا مفتی صاحب، جیسے سفر کا آغاز ہم کلام الہی سے کرتے ہیں، کیونکہ کلام الہی دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ، تو ادب سے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا نور اللہ ہمارے دل پہ اتارے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کو جتنے بھی اس کائنات میں مسلمان ہیں ان کو اللہ قرآن سے محبت کرنے کی، قرآن کا علم اور قرآن کا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی زندگی کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ صاحب ونس اگین رمضان اور قرآن ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، اور آپ نے پورے رمضان میں ماشاءاللہ لوگوں کو ان کے جو پرابلمز آج کل چل رہی ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو بتایا، اور پھر انسینٹیو کی بات کی، پروسیس کی بات کی، آؤٹ کم کی فکر نہیں کی، کیونکہ آؤٹ کم انسان کو نا پھنسواتا ہے اگر پروسیس اچھے نہ ہوں۔ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم پروسیس اسباب اختیار کرو، آؤٹ کم کی فکر نہ کرو۔ آؤٹ کم کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، تم پروسیس کو نہ چھوڑو۔ دل کرے یا نہ کرے نماز پڑھنی ہے، دل کرے یا نہ کرے غیبت نہیں کرنی، جو مرضی کر لو، جھوٹ نہیں بولنا، قرآن پڑھنا اگر آندہ ہے۔ ایک ہمارا کھلاڑی ہے، I'll let you know، وہ اس کو قرآن نہیں آتا، اس نے جب سوچا نا کہ قرآن کیا علم، دنیا میں یہ نور ہے آخرت میں ذخیرہ، تو مجھ سے پتہ کیا کرتا ہے، وہ موبائل کھولتا ہے، سورۃ یاسین لگاتا ہے اور قرآن کو کھولتا ہے، اور سورۃ یاسین یا سورۃ کاف جمعے والے دن، یا تبارک الذی سورۃ ملک، تو وہ نے ایسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے انگلی رکھ کے۔ میں کہا اللہ ایدا تو بھی ریٹ لائے گا نا، اللہ تو ریٹ لگائے گا نا، کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا اس کو نہیں آتا مگر اس کو قرآن کے پتہ چل گیا، سفارش کرے گا قرآن۔ تو
میری اللہ کے سامنے سفارش کرے گا, جھگڑا کرے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا, تو وہ قرآن کو اب کیسے پڑھتا ہے, اس کو پڑھنا نہیں آتا اور بڑا گلٹی فیل کرتا ہے, ہمیں بتاتا ہے اکثر, کہتا ہے کاش پڑھ جندہ, کاش پڑھ جندہ. اصل تو کامیابی ہے ایسی. تو وہ قرآن موبائل کھولتا ہے, موبائل کھول کے کیا کرتا ہے, یہ ادھر قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو جس کو بھی سنتا ہے اور قرآن کو سنتا ہے, کیا یہ اس کا اجر اس کو اتنا ہی ملے گا؟ بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. دیکھیں رمضان المبارک کی یہ آخری رات جو ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اچھا, انعام کی رات ہے وہ, اچھا, انسینٹیوز کی رات ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قیمتی راتیں بنائی ہیں. یہ رمضان سال کی جو برکت والی راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے لیلۃ الجائزہ. تو اس کو ضائع نہیں کرنی چاہیے, بازاروں میں نہیں ضائع کرنا چاہیے, ادھر ادھر ہم ضائع نہ کریں. ہم پورا سال ابھی رمضان کے اندر پورے مہینے میں تہجد پڑھتے ہوئے آئے ہیں, تو ابھی تہجد نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی, فجر نہیں چھوڑنی. خاص طور پہ بھائی فجر کا اہتمام کرنا ہے. اور ہم بار بار جو ابھی آپ بات کر رہے تھے پروسیس والی, کہ ہم نے جو ہے نا اپنے پروسیسز کو پورا رکھنا ہے اور اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے, اپنے ذمہ جو کام ہے نا وہ پورا کرنا ہے. یہ اصل ہے. اور کبھی آپ کو مزہ آئے گا, کبھی مزہ نہیں آئے گا. عادتوں کو بنتی ہیں کنسسٹنٹی. یہ جو جسم عادت جب بنتی ہے نا تو یہ ہارڈ وائر ہوتی ہے, اور انشاءاللہ جو آپ کی عادتیں بن گئی نا یہ وائر ریموو نہیں ہوتی, یہ یاد رکھیے گا. ویک ہو جاتی ہے, ریموو نہیں ہوتی. whether it's a positive hardwire or a negative hardwire. Very important. یہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی بری عادت چھوڑی ہے واپس ماحول میں جائیں گے ٹریگر ہو جائے گی, کیونکہ وائر از دیئر, کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بائنڈنگ ختم ہو جاتی ہے کوئی, نہیں, وہ ہارڈ وائر از دیئر. اب آپ کی ہارڈ وائر ڈیولپ ہو گئی ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ماحول کے ساتھ چلنا ہے, اور آپ نے اس چکر میں بھی نہیں پڑھنا کہ مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے کیا, بس آپ نے حکم کو پورا کرنا ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب کی ایک بڑی مشہور غزل ہے, جنید بھائی نے بھی اس کو پڑھا. اس کا ایک شعر ہے جو میں کہتا ہوں حاصل غزل ہے. وہ شعر یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا, اینڈ یو سی دیٹ از واٹ دا پروسیس از. فرمایا قدم ہو راہ الفت میں, قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی, تو منزل کی حوث کیسی, یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ You got it. اللہ You're tired, no problem. You got it. اللہ You did your best. Got it. اللہ اکبر, سبحان اور اللہ. پھر دعا ہم نے سیکھ لی کہ ہم نے اللہ کے سامنے جس اللہ تبارک و تعالی جس کی دعا قبول کرنا چاہتے ہیں اسے دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں, جس کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یاد رکھیے, اس لیے جب توبہ کر لی اب ان گناہوں کو بھول جائیں, آگے بڑھیں. سبحان اللہ. گناہوں کو یاد کرنا ریگریٹ میں ڈال دیتا ہے, یاد نہیں کرنا دوبارہ. اور نہ اسی لیے دوسروں کو گناہوں سے آر بھی نہیں دلانی. کیا مطلب کسی آدمی نے توبہ کر لی, زندگی بدل لی, اب کہہ رہے ہیں اور چھڈو یار میں پتہ نہیں تھی پہلے, I saw you man, now you change, but you know آپ کو بھائی who you are یار, you are auditor, why you are auditing his personal previous life. مطلب کہنا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھائی آپ کو کون ہوتا ہے یار, وہ چلیے آپ کو آڈٹ کرنے. تو آپ یہ جو مزاج ہے نا اس سے نکلنا ہے. اچھا خود بھی گناہ یاد نہیں کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اللہ اکبر. اچھا آگے بڑھنا ہے بس. اللہ اکبر. اللہ گناہ جو ہے نا وہ آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. پھر آپ اسی چکر میں پڑ جاؤ گے, یار پتہ نہیں ساڑی تو توبہ قبول بھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یار, پتہ نہیں دعاواں قبول بھی ہونی ہے نہیں ہونی یار, اسی چکر میں پڑ جائیں. اب ایک نئی مسئلے میں پڑ جائیں گے آپ. نہیں میں آگے بڑھو, آگے چلو, اور اپنے آپ کو بار بار یہ بھی مت کہو کہ میں گناہگار ہوں. تو ہر ایک کے سامنے یہ کوئی آدمی کو ڈسکلیمر بھی نہیں ہے. اور ویسے ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, مانتے تو نہیں, مطلب آپ کا کوئی نام ہی چینج کر دے, بھائی گناہگار کیا حال ہے آپ کے, آپ خیریت سے بھائی گناہگار, تو اگلا بولے گا بھائی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے نا لیبلنگ, تو کیوں کر رہے ہو بھائی. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. ہمارے بزرگ تھے, ان کے پاس کوئی آ کے کہنے میں گناہگار ہوں, تو بھائی گناہگار ہو تو توبہ کر لو.
بھائی گناہگار توبہ کر لو, ختم کرو, آگے بڑھو. اور توبہ جب کر لی, توبہ کے لیے تو اللہ نے ہمیں دعا دے دی, توبہ دے دی, پھر گناہوں کی کیا پرواہ. وہ ایک بزرگوں کا شعر ہے, دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی, دولت مل گئی ہے مجھے آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. سبحان اللہ اکبر. مل گئی اب تو ایک آہ نکلے گی اور گناہ معاف, ایسی تیسی میرے گناہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ کو پرواہ نہیں ہے. تو آپ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور اب اس کے بعد صبح عید کو کیا کرنا ہے. عید کا دن جو ہے وہ مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی نے 2 عیدیں بنائی ہیں, عیدین. لیکن عیدین بھی مسلمان کی خوشی بھی شکر سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. شکر سے, اللہ کے سامنے شکر ہے. تو آدمی نے اسی طرح تہجد پڑھی ہے, فجر پڑھی ہے, اب جو ہے وہ عید کی نماز ہے. عید کی نماز کے لیے اچھے کپڑے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلنا, غسل کرنا, عید کی سنتوں کو کرنا, اور پھر صدقہ فطر ہے. اگرچہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, لیکن آج کوئی صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے, بھائی صدقہ فطر نکال دیں صبح نماز سے پہلے. اور جو جس ملک میں ہے اسی ملک کے اعتبار سے صدقہ فطر نکلے گا. اچھا. جو زکوٰۃ ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے اعتبار, ادا آپ چاہے کہیں بھی کر دیں. مثال کے طور پہ someone is in US, تو زکوٰۃ اور صدقہ اپنے US کے حساب سے نکالے گا. ادا چاہے اس کا بینیفیشری پاکستان میں بیٹھا ہو یا کہیں اور, آسٹریلیا میں ہے تو وہ اس کے حساب سے نکالے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے بھائی, اپنی خوشیوں میں اپنے رشتہ داروں کو شامل کریں. سبحان اللہ. سفید پوش رشتہ داروں کو شامل کریں, ان کو شامل کریں. عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا, پہلے سے جانا, تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ, اور عید کے دن نماز, اب یہاں اشراق نہیں ہے اس دن, اس دن براہ راست عید کی نماز. سبحان اللہ. اب نوافل چیزیں عید کے بعد. اور عید والے دن جو ہے اپنے باقی رشتہ داروں سے, ہم نے صلہ رحمی پڑھی تھی, اب محرم رشتہ داروں کے ساتھ, تو پھر اس کے ساتھ خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا, رشتہ داروں کے پاس جانا, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا. تو اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اسی طریقے سے, اللہ پاک جس طریقے سے اللہ نے رمضان عافیت صحت سلامتی کے ساتھ گزروایا ہے, اللہ تبارک و تعالی باقی انشاءاللہ بقیہ عمر جو ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے مطابق گزروا دے. صحت سلامتی عافیت کے ساتھ رکھے, جسم کی سلامتی, ایمان کی سلامتی, دماغ کی سلامتی. اور یہ دعا بار بار کرتے رہا کریں. آج کل بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ بہت ضروری ہے, فتنے کا زمانہ ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہدایت کے بعد دلوں میں ٹیڑھ مت پیدا فرمائیے. You should not go astray after getting ہدایت. تو کوئی فکری کجی, عملی کجی, کوئی ایسی چیز یا اللہ اس سے محفوظ رکھی ہو, یا اللہ اس پہ استقامت نصیب فرمائی ہو. تو اللہ سے استقامت مانگتے رہیں, ہدایت پہ استقامت. جو رمضان میں نیکی کی توفیق ہوئی ہے اس پہ استقامت. تو اللہ پاک میں اس کو قبول فرمائے. جتنے حضرات نے جو فیسیلیٹیٹر رہے, معاونین رہے, آپ حضرات نے وقت دیا, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ آپ کے پاس ہیں اب یہ پروگرامز کہیں نہ کہیں محفوظ ہوں گے, تو اس کو آپ سنتے رہیے. یہ بار بار اپنے لیے ہیں. ریپیٹیشن از دا کی آف لرننگ, یاد رکھیے گا. اذا تکرر تقرر, آپ کسی چیز کو ریپیٹ کرتے رہیں گے تو وہ چیز قرار پکڑ جائے گی. تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بھی, اور آئی ول گیو یو دا ٹپ, دیز آل 30 ایپیسوڈس. رمضان کے بعد ایک ویک میں ایک ایپیسوڈ رکھیے, اس کو تھیم آف دا ویک بنائیے گھر میں, اور اس کو کیری آن کریں, سنیں, ٹو ڈوز نکالیں, پھر نیکسٹ تھیم پہ جائیے, پھر نیکسٹ تھیم پہ جائیے. So all these 30 episodes are the 30 themes for your family constitution, for your family wheel of life. So this is important. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے ساتھی جیروٹ معاونین جو ذریعہ بنے, اللہ ان سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, سب کے خاندانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ان کے کاروباروں میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہر شر آفت پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آپ حضرات نے اتنا وقت دیا, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.
مفتی صاحب تھینک یو سو مچ, جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ جزاک اللہ کو خیر. بہت جزائے خیر دے. تھینک یو فار یو. تھینک یو فار ایوری تھنگ. اللہ آپ کو زندگی میں برکت فرمائے. اسی طرح آپ اسپریڈ کرتے رہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی بات کرتے رہیں. جاتے ہوئے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت 2-3 باتیں کی, کو سبمٹ کرتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ خوشی ہو, عید آئے, غم آئے, مشکل آئے, آسانی آئے, اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے نہ بھول, لب و لباب. اور دوسرا کہ آپ آسان لفظاں دے وچ وڈا ہونا چاہتے ہو, لوگوں کو وڈا کرنا شروع کر دو. خوش رہنا چاہتے ہو, لوگوں کو خوش کرنا شروع کر دو. پیسہ کمانا چاہتے ہو, اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دو. پیار چاہتے ہو, لوگوں میں پیار بانٹو. مسکراہٹ چاہتے ہو, چہرہ کھلا ہوا لوگوں سے ملا کرو. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جس پورے جتنا بھی ہم رمضان گزرا, جو کہا ہے سنا, اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے مفتی صاحب نے کہا نا کہ جنہوں نے J. اللہ جنید جمشید رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے. جو بوٹا لگا نا, یہ قیامت تک اللہ اسی طرح چلاتا رہے, اور جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت خیر فرمائے. جزاکم اللہ. تھینک یو سو مچ فار آل دا آڈینس جنہوں نے یہ بات سنی. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ پاکستان کو امن کا, سکون کا, اسلام کا گہوارہ بنائے, اور اسلام کو پوری کائنات میں پھیلنے کی توفیق عطا فرمائے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.